جس کو آقا بوسہ دیتے تھے. صحابی رسول آگے بڑھے, کچھ درہم کے آپ کے پاس تھے, درہم و دینار. حضرت سکینہ کے پاس آ کے کہا کہ یہ قبول کر لیجئے, میں آپ کے نانا کا غلام ہوں, میں آپ کے نانا کا امتی ہوں, میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں. حضرت سکینہ نے کہا ہم کو نہیں چاہیے. کہا قبول کر لیجئے. تو حضرت سکینہ نے کہا آپ یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو ہم کو مت دیجئے. یہ جس کے ہاتھ میں میرے بابا کے سر والا نیزہ ہے نا, امام حسین کا سر مبارک جس نیزے پہ تھا, اس نیزہ یزیدی کے ہاتھ میں تھا. حضرت سکینہ نے کہا یہ درہم اسے لے جا کے دے دو اور اس سے کہو کہ آگے لے کے چلا جائے سر مبارک. تو صحابی رسول نے کہا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت سکینہ نے کہا کہ جب سر مبارک ہمارے برابر میں چل رہا ہے تو لوگوں کی نظریں ہمارے چہروں پہ پڑ رہی ہیں. جب اس سر مبارک آگے چلا جائے گا تو لوگوں کی نظریں سر مبارک پہ ہوں گی, ہمارا پردہ محفوظ رہے گا. اس عالم میں بھی پردے کا عالم, ایسے پریشانی کے عالم میں بھی پردہ نہیں چھوڑا, ایسی پریشانی کے عالم میں بھی پردہ نہیں چھوٹا. اور آج وہی ہماری قوم کی بہن بیٹیاں حضرت سکینہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں, 10 محرم کو میلوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں. یہ حال ہے آج ہمارا. ارے یہ جو آج میلوں کے اندر جو بہن بیٹیاں مائیں ہیں, یہ کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. باپ اولاد کا ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے, شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے. شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم یا مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے. میرے عزیزو, ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا. ہم کیا جواب دیں گے جب ہمارے گناہوں کا دفتر وہاں کھلے گا؟ تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے, ورنہ وہ قریب مار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن سہل کا بیان ہے کہ میں حضرت زینب کے پڑوس میں تقریباً 15 سال رہا. میں نے پردے میں چھپی زینب کو بھی نہیں دیکھا. اللہ, پردے میں چھپی زینب کا مطلب پردے میں بھی حضرت زینب کو نہیں دیکھا. کیسا پردہ ہوگا ان کا. آج ہمارے گھروں کا حال بدل گیا. ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی بے پردگی کی وجہ سے, ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گئے بے پردگی کی وجہ سے. آج کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی, کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی. ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا, ایک آنسو ہماری آنکھ سے. وجہ یہ جو بے پردگی کے ساتھ میں میلوں میں بازاروں میں ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو بھیج دیا معاذاللہ. اے میرے عزیزوں, اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موبائل ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا. جب گھر کے اندر بہن ہے, بیٹی ہے, باپ سامنے ہے, ماں سامنے ہے, بھائی سب سامنے ہے, پھر بھی بھائی کو یہ غیرت نہیں جاگتی کہ میری بہن موبائل پہ کس سے چیٹنگ کر رہی ہے. باپ کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میری بیٹی کوچنگ پڑھنے گئی ہے یا نہیں گئی ہے. کبھی اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں گیا. بھائی کبھی اپنی بہن کو دیکھنے نہیں گیا کہ میری بہن واقعی پڑھنے کے لیے گئی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی پارک وغیرہ میں جو ہے گناہوں کو دعوت دے رہی ہو معاذاللہ. ایسے حالات آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے سامنے آتے رہتے ہیں ہمارے, لیکن کبھی ہماری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا. میرے عزیزوں, آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن اخباروں کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں. ہمیں اپنے گھروں پہ نظر رکھنی ہے, ہمیں اپنی بہن بیٹیوں پہ نظر رکھنی ہے. ہم کو ان کو ایسی تعلیم دینی ہے, ایسی تعلیم دینی ہے اپنی بچیوں کو کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر رہیں تو کنیز فاطمہ زہرا بن کر کے رہیں, کنیز زینب بن کر کے رہیں, کنیز حضرت سکینہ بن کر کے رہیں. یہ میرے عزیزوں پیغام ہے آج کے اس عرص پاک سے کہ اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دو. قرآن کی تعلیم دلاؤ اپنی بچیوں کو, حدیث کی تعلیم دلاؤ اپنی بچیوں کو, کہ جب قرآن و حدیث کی تعلیم ان کے پاس ہوگی تو
جانیں گی, حضرت زینب کے پردے کے بارے میں جانیں گی, حضرت فاطمہ کے پردے کے بارے میں جانیں گی, حضرت سکینہ کے پردے کے بارے میں جانیں گی. جب وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گی تو ان کے پاس جب دینی تعلیم ہوگی تو حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کے بارے میں وہ جانیں گی اور اپنے گھروں کے اندر پردہ کریں گی. حضرت زینب کے پردے کے بارے میں جانیں گی اور اپنے گھروں کے اندر وہ پردہ کریں گی. اے میرے عزیزوں, اس لیے اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کرو, اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو. یہ سرکار غوث اعظم کے دور کی میں بات بتا رہا ہوں, جس دور میں آپ کے مرید کی بیٹی غائب ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ سرکار غوث اعظم کا دور ہے, بڑا پاکیزہ دور ہے. غوث اعظم نے فرمایا جب تک کے خندرات میں چلا جا, وہاں جنات کا سردار آئے, اسے بتا دینا کہ غوث اعظم نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. اور وہ آیا, مرید نے بتایا بھی کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں. جنات کے سردار نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو ڈھونڈ کر کے دیا. اس کے بعد جنات کے سردار نے اس جن سے کہا تھا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے غوث اعظم کی مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی. اس غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالنے والا تو کون ہے؟ اس نے اس کی گردن مار دی. اس کے بعد غوث اعظم کے مرید نے پوچھا تم میرے غوث کو کیسے جانتے ہو, میرے شیخ کو کیسے جانتے ہو؟ تو غوث اعظم کے مرید کی بات سن کر کے جنات کے سردار نے کہا تم جاننے کی بات کرتے ہو, ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو وہ صرف نگاہ جلال اٹھا دے اپنے حجرے سے, ہم جہاں ہو وہی ہمارے بدن میں آگ لگ جائے. تم جاننے کی بات کرتے ہو, ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے جس مکان میں, جس گھر میں, جس جگہ غوث اعظم کا نام لیا جائے گا میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اپنے گھروں میں غوث اعظم کا ذکر کرو, اپنی بستیوں میں غوث اعظم کا ذکر کرو, ختم قادریہ کرایا کرو اپنے گھروں کے اندر, علماء کو بلا کر کے غوث اعظم کے نام کی مجلسیں سجایا کرو اپنے گھروں کے اندر. یہ غوث اعظم ہیں, جنات کے بھی پیر ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں جنات کے بھی پیر ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں میں سب کا پیر ہوں, انا شیخ الکل, میں سب کا پیر ہوں, میں پیرانے پیر ہوں. تاج الشریعہ پکار کے کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. یہ قادری نسبت کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو. یہ قادری اور چشتی یہ دو سلسلوں کے بارے میں نے پڑھا. سلسلے تو اپنی جگہ سبھی حق پر ہیں, لیکن غریب نواز جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو آواز آئی معین الدین مانگ لے جو چاہتا ہے. 3 بار آواز آئی, عرض کیا مولا تو سب جانتا ہے. آواز آئی معین الدین جو تیرے سلسلے کا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا. سبحان اللہ. چشتیوں قسمت پہ ناز کرو کہ تم کو غریب نواز کا دامن ملا. اور سرکار غوث اعظم جب بغداد والوں کی نظر سے غائب ہو گئے تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے لوگ آپ کو, تو آپ دریا دجلہ کے پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے, مچھلیاں آپ کے قدم کو بوسہ سے رہی تھی. جب آپ آئے تو آپ کے لیے ایک جا نماز آئی, آپ اس پہ آپ نے ظہر کی نماز کا وقت تھا, اللہ کی عبادت میں آپ مشغول ہو گئے, ظہر کی نماز پڑھائی, جتنے لوگ تھے وہ سب جماعت میں شامل ہوئے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث اعظم کے منہ سے نور نکلتا اور آسمان کی طرف جاتا, اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں, جو میرا مرید ہے, جو میرے مریدوں کا مرید ہے, اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی تھی, غیب سے آواز آئی, یا عبد القادر جیلانی ابشر قد استجبت لک, اے عبد القادر جیلانی خوش ہو جاؤ, میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اسی کو میرے امام نے دعا میں یوں کہا, قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر, قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر.
कुदरत नुमा के वास्ते। अब मेरी आखिरी बात और तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। ये तमाम सिलसिले जो हैं आप देख रहे हो, ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट ये कहां से आ रही है? डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? आप बताओ, पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? ये लाइट जो है ये ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है। जो वसीले के कायल नहीं है उनसे कहो डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के तार लगाओ, फिर देखो घर में फ्रिज चलेगा, फिर देखो वॉशिंग मशीन चलेगी, फिर देखना कि कूलर हवा देगा, फिर देखना बल्ब जलेगा। बल्ब बाद में, पहले लगाने वाला पहले जल के राख हो जाएगा। समझ रहे हैं? डायरेक्ट अगर पावर हाउस में चले गए, ये लाइट पावर हाउस से इस ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ट्रांसफार्मर उसे डिवाइड करता है, कम करता है, फिर ये तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है और घरों से फिर हमारे स्विच के अंदर आती है, बोर्ड के अंदर आती है, फिर उससे जब हम चटकनी दबाते हैं तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है। समझ गए ना आप? ये अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। मैं जो बात आपके जहन तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये जो सिलसिले हैं ना आप देख रहे हो। अब यहाँ देखो, एक सफेद रोशनी निकल रही है, किसी से पीली रोशनी निकल रही है, किसी से हरी रोशनी निकल रही है। आप इसको देख लो, इसमें सब कलर आपको दिखेंगे। लाल कलर भी है, पीला भी है, सफेद भी है, नीला भी है नहीं कलर। अब ये तमाम कलर हैं तो सब रोशन लाइट से ही, तमाम लाइट ही से तो हैं, अलग अलग कलर हैं। अगर हरा बल्ब लगाओगे तो हरी रोशनी आएगी, पीला लगाओगे तो पीली रोशनी आएगी, अगर उसमें सफेद लगाओगे तो सफेद रोशनी आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, ये जो सिलसिले हैं ना, ये तमाम सिलसिले मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचते हैं। अब कोई कादरी सिलसिले से जुड़ गया है, कोई चिश्ती सिलसिले से जुड़ गया है, कोई सोहरवर्दी सिलसिले से जुड़ गया है, कोई नक्शबंदी सिलसिले से जुड़ गया है। तो जैसे ये बल्बों में अलग अलग रोशनी है, ये रोशनी आप पावर हाउस ही से रही है। मेरे अजीजों, बात ज़हन में रखिएगा, ये एक हसीन गुलदस्ता है, गुलदस्ता है औलिया किराम की जमात। तो मैं आपको मिसाल से समझा के गुजरना चाहता हूँ। एक गुलदस्ता यहाँ पर हमारे अमीन भाई सजा करके रखते हैं और उसमें गुलाब का फूल भी हो, बेले का फूल भी हो, चंपा का फूल भी हो, चमेली का फूल भी हो, ये तमाम गेंदे का फूल भी हो। अब इस मजमे में से एक आदमी आए और गुलाब का फूल तोड़ के ले जाए, बताओ अमीन भाई ने जो गुलदस्ता सजाया उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अगर वहां से कोई बेले का फूल तोड़ के ले जाए, वो कहेंगे मैंने कितने प्यार से गुलदस्ता सजाया और इसे तोड़ करके ले गए। बात को समझते हुए चलिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में फरमाया, मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर रहमत के नीचे है, उनका मर्तबा मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। क्या समझे? मतलब ये है, अब ऐसा नहीं कि गौसे आजम को मानो और शाहमदार की शान में गुस्ताखी करो, या शाहमदार को मानो गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करो, गरीब नवाज से तो प्यार करो और दूसरे वलियों की शान में गुस्ताखी करो। याद रखना, ये विलायत का जो हसीन गुलशन है, इस गुलशन को मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। मौला अली शेर खुदा का फैज़ हर सिलसिले में पहुंच रहा है और मौला अली को जो फैजान मिला है वो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, उर्से मुक़द्दस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से जुड़ जाइए, अल्लाह वालों से जुड़ जाइए। दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बंदा है जो उनका, तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो, अल्लाह वालों के आस्थानों से जुड़ जाओ। अल्लाह वालों के आस्थाने पे जब जाओ तो अदब के साथ में जाना, दिल में मोहब्बत लेकर के जाना, इम्तिहान की गर्ज से मत जाना। देखो मुझे देते क्या है, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते मुझे, नहीं, फैज लेने की नियत से जाना। जो अदब के साथ जाता है उसे फैज मिलता है, जो अदब के साथ जाता है उसको फैज हासिल होता है।
اور جو بے عدلی کے طور پہ جاتا ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا وہ تو وہیں پر وہ خود دیکھ لے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ والوں کے آستانوں سے جڑو، اللہ والوں کی بارگاہ سے جڑو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ بینک کا سسٹم لگا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو پیسے کو آپ کہاں بینک میں جمع کر کے آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ بینک میں جمع کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت بینک بہت زیادہ کھل رہی ہیں، جتنی زیادہ دولت بڑھتی جا رہی ہے اتنی بینکیں۔ پہلے آدمی شہر میں جاتا تھا پیسے جمع کرنے کے لیے، اب تو گاؤں میں بھی انتظام ہے بینکوں کا، اب تو گاؤں کے اندر بھی بینکیں کھل گئی ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ بینک کیوں کھولی جا رہی ہے؟ کہا مال آدمی کا لٹنے نہ پائے، ان کا مال لٹنا نہیں چاہیے، اس لیے جگہ جگہ بستیوں میں بینکیں کھول دی گئی تاکہ آدمی اپنے پیسے حفاظت کے ساتھ جمع کر دے۔ یہ دنیا کا مال ہے جس کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے بینک سسٹم بنائے، کہیں ایس بی آئی، کہیں پنجاب، کہیں گرامین بینک آف بڑودہ، کہیں سندیکیٹ، کہیں پنجاب سندھ، کئی بہت ساری بینکیں ہیں نا، میں سب کے نام لینا ہوا ٹائم ہو جائے گا، لیکن یہ بینک جگہ جگہ گاؤں میں ہے تاکہ آدمی کا مال لٹنے نہ پائے۔ یہ دنیا کا مال ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، درہم، دینار، یہ دنیا کا مال ہے۔ اور آدمی کے پاس آخرت کا مال کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ آخرت کا مال ہے۔ دنیا کا مال لٹنے کے لیے بینک سسٹم ہے، ہمارے آخرت کا مال لٹنے نہ پائے اسے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بستی میں اتارا، اولیاء کو بستیوں میں اتارا، تاکہ لوگوں کا ایمان لٹنے نہ پائے، تاکہ ان کے عقیدے پہ کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ اللہ والوں کے جو آستانے ہیں یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آستانوں سے جڑے رہو، ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے تجھے چاہا ترکیب دیا۔ دیکھو اللہ نے پیر دیے تو چھوٹے بڑے نہیں دیے، برابر، ہاتھ دیے تو چھوٹے بڑے ہاتھ نہیں دیے، برابر ہاتھ دیے، آنکھیں دی تو چھوٹ کم زیادہ دیکھنے والی نہیں دی، برابر دیکھنے والی آنکھ عطا کی، کان عطا فرمائے تو کم زیادہ سننے والے نہیں دیے، برابر سننے والے کان اس رب نے ہم کو عطا فرمائے۔ اور کون ایسا ہے جو پانی پہ تصویر بنا دے؟ کون ایسا ہے جو پانی پہ تصویر بنا دے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، خوبصورت انسان بنایا، ایسا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے، بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، نماز کی پابندی خود بھی کرو، گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی عورتوں سے بھی کہو کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے جھاڑو بعد میں لگانی ہے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ناشتہ بعد میں بنانا ہے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ایسا قانون بنا دو کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنا ہے یا مغرب کے بعد میں سورہ فتح کو پڑھنا ہے، ایسا قانون بنا دو تاکہ گھر کی عورتیں قرآن کی تلاوت کر کے کھانا بنائیں گی، گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ میرے عزیز جو آج ہمارے گھروں میں کماتے بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، ایک بات میں آخری بتا دوں، بات آگئی ذہن میں تو بتا دوں۔ غوث اعظم کے پاس ایک مرید آیا، بولا سرکار کماتا بہت ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، فرمایا دروازے پہ ایک پردہ ٹانگ لینا۔ وہ چلا گیا، کچھ دن کے بعد نذرانہ لے کے آیا، کہا حضور بہت برکت ہو رہی ہے، ایسا کیا کمال تھا اس پردے میں؟ آپ نے فرمایا تیرا گھر مین راستے پہ تھا،
تیرے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، انہی گزرنے والوں میں بے نمازی بھی گزرا کرتے تھے۔ جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی تو اللہ نے اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ سیسیا کلا کے زندہ دل مسلمانوں، جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو اس گھر سے اللہ برکتیں ختم کر دے۔ جس گھر میں پوری فیملی بے نمازی ہو اس گھر میں اللہ کی برکتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ اس گھر کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ حضرت فاطمہ سوتی نہیں تھی، صرف لیٹ گئی فجر کے بعد، آقا تشریف لائے، پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا بیٹی فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کرو میری بیٹی، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تو جو روزی کا وقت ہے ہم پڑے پڑے بستروں پہ سو رہے ہیں، جو رات کے 2-2 بجے تک موبائل چلائیں گے اور فجر میں پڑے بستر پہ سوئیں گے، بتاؤ برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بناؤ، خود بھی فجر میں اٹھو، گھر والوں کو اٹھاؤ، کہو کہ اللہ کی عبادت کریں، خود بھی نیک کام کرو، گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ نیک کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے کچھ عرض کرنے میں سخت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات